السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کے گھروں میں خیریت ہی رکھے، آمین۔ میں سدرا سمران آج چھوٹا سا ٹاپک لے کر آئی ہوں ذکر الہی کی فضیلت کے بارے میں۔ ذکر الہی کا مطلب ہے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ پیارے الفاظ ادا کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، جیسے سفر کے دوران کچن میں کام کرتے ہوئے، گھر کے کوئی کام کرتے ہوئے، جیسے ہم عورتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ مسلسل صرف ہاتھ اور پیروں کا کام کر رہے ہیں، ہم مطلب زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے یا بات نہیں کر رہے کسی سے، تو چلتے پھرتے اگر ہم ذکر الہی مطلب ذکر کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ کہتا ہے، تو اللہ کے ساتھ ساتھ ہم پاکی بھی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، چلتے پھرتے کیا پتہ سفر کے دوران بھی اللہ کہتا ہے کہ دعا مانگو تو میں پوری کرتا ہوں، تو کیا پتہ کچھ ایسا وقت ہو قبولیت کا جو ہماری دعا قبول ہو جائے، ہم کوئی کام کر رہے ہوں، دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، کہ ہم کچھ اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو وہ قبول ہو جائے۔ اللہ تو بہت غفور و رحیم ہے۔ اللہ کا کوئی دن میں کوئی ایسا وقت ہو جس میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے، تو اللہ تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں، اور مجھ سے توبہ کرو میں آپ کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو ذکر ہر وقت اللہ کا کرتے رہو، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے کسی کام میں ہو، چاہے گھر کے کاموں پہ ہو۔ کچھ صحیح بخاری کی حدیثیں بھی ہیں، میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کی ہوئی ہیں، اس ویڈیو میں آگے آئیں گی۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کا ذکر کرے اور جو شخص اللہ کا ذکر نہ کرے، اس کی مثال کیسی ہے؟ زندہ اور مردہ کے برابر ہے۔ یعنی جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ کے ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کے ہے۔ مطلب آپ کا دل مردہ ہو جاتا ہے یار، جب اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہو یا اللہ کے بارے میں کچھ پڑھ رہے ہوتے ہو یا اللہ سے کچھ مانگتے ہو، آپ کا دل کتنا ہوتا ہے کہ سکون میں آ رہا ہوتا ہے، یار اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ قبول کرے۔ ایک ہوتا ہے یقین، پختہ یقین، ہم لوگ جب اللہ سے مانگتے ہیں نا تو ہمارا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، اور جب ہم پورا دن یا ہم لوگ نہ نمازیں پڑھتے ہیں یا نہ ہم ذکر کرتے ہیں کچھ، تو ہمارا دل عجیب سا ہوا ہوا تھا، کبھی کبھی مجھے تو فیل ہوتا ہے کہ بھئی اداس سا ہو گیا۔ تو اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے بندے تم لوگ رات دن گناہ کرتے رہو، میں تم لوگ کے گناہ معاف کرتا ہوں جب تم لوگ مجھ سے بخشش کی طلب کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ گناہ کرتے 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 اور بخشش مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دفعہ ہوتا ہے، 2 مرتبہ ہوتا ہے، 3 مرتبہ، یہ نہیں۔ میرے کہنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دل میں ہوتا ہے کہ بھئی میں نے یہ غلط کام کیا، اللہ سے توبہ کرو اور پھر وہ کام نہ کرو، ذکر کرتے رہو، سفر کے دوران ہو، کہیں بھی جا رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، تو اللہ کا ذکر ضرور کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ سے مانگو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جاگ کے برابر ہو۔ یہ بھی حدیث شیئر کروں گی ابھی اسی ویڈیو میں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو بیسیکلی میں بینیفٹس بتا رہی ہوں سبحان اللہ کے، کہ سبحان اللہ و بحمدہ کی اتنی اہمیت ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ کی۔ ایک اور جگہ بتاتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ والی حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کے میں ہے کہ نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ اس کلمات کو پڑھا ہو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کی اہمیت کیا ہے۔ تو ایک تو کلمات میں نے آپ کو بتائے جس سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی بیان ہو رہی، تعریف بھی ہو رہی، اور ذکر الہی ہے نا، ایک طرح سے ذکر ہی کرنا ہے نا اللہ تعالیٰ کا۔ تو پھر چند اور حدیث اور کلمات بتاؤں گی۔
تو میرا یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں بھی چلتے پھرتے یہ ایسی دعائیں پڑھتی ہوں. اب ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. یہ دیکھیں ذکر الہی کی فضیلت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، یہ صحیح بخاری میں. اس کے بعد میں بینیفٹس بتاؤں گی سبحان اللہ کے. یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحیح بخاری کی ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں چلتے پھرتے کرنا چاہیے، کاموں کے دوران کرنا چاہیے. اگر ہم فری ہیں، ہمارا دماغ فری ہے، ہم ایسے کاموں میں نہیں الجھے ہوئے جس میں ہم لوگ دماغ نہیں لڑا رہے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو رہا ہے، ہمارے دل کو بھی سکون مل رہا ہے. ہمیں استغفر اللہ بھی پڑھنا چاہیے جس سے ہمارے گناہ بھی دھل رہے ہیں. تو ہم ایسی چیزیں کیوں نہ کریں. اتنا اس 2 کلمات کے بارے میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 کلمات نا بہت محبوب ہیں، بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم. اس کا مطلب ہے کہ پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، اور دوسرے سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ اور بہت عظمت والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ 2 کلمات جو ہیں انتہائی ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان میں انتہائی وزنی ہیں. تو آپ سوچیں یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ جس سے اللہ بھی خوش ہو رہا ہے، اللہ کی پاکی بھی بیان ہو رہا ہے، ہم ذکر بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور یہ ہمارے لیے کتنا اچھا ثابت ہو رہا ہے. میں نے صبح شام کی دعائیں بھی آپ لوگ کو بتائی ہوئی ہیں، چند دعائیں رہ گئی ہیں وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور جو میں نے آج بتایا ہے اس پہ عمل کریں، آپ لوگ کا ہی فائدہ ہے. اور دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اگر آپ لوگ کو میری باتیں، میری چیزیں، میرا سمجھانا اچھا لگا تو پلیز کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ.